آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 19۔ آج کی اس نشست میں ہم قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے، اسے اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے، چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خطابت کا ایک اہم ترین اصول بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو، الا مگر بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اسی قوم کی زبان میں۔ گویا سادہ لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جس بھی رسول اور نبی کو منصب رسالت اور کار رسالت سونپ کر بھیجا ہے، ہم نے جس قوم کی طرف بھیجا اس رسول کو ویسی ہی زبان عطا فرمائی۔ جیسی قوم کی زبان تھی ویسی زبان رسول کی زبان تھی۔ کیوں؟ آگے اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق کو واضح کر سکے۔ اب یہاں پر آیت مبارکہ کمپلیٹ ہوئی جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس آیت مبارکہ کی خطیبانہ فنی لحاظ سے تعبیر اور تشریح اور تفسیر کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر گویا خطابت کا ایک اصول بیان کیا ہے، اور خطابت کا اصول کیا ہے کہ جیسا آپ کا مجمع ہونا چاہیے ویسی ہی آپ کی گفتگو ہونی چاہیے، جیسا مجمع ہونا چاہیے ویسی ہی آپ کی زبان، آپ کی سپیچ، آپ کی گفتگو، آپ کے الفاظ ہونے چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں بس اوقات کسی شہری علاقے میں خطاب کرنا ہوتا ہے، ہمیں بس اوقات کسی دیہاتی علاقے میں خطاب کرنا ہوتا ہے، ہمیں کسی پڑھے لکھے یعنی دنیاوی تعلیم یافتہ جو طبقہ ہوتا ہے اس میں خطاب کرنا ہوتا ہے، یا ہمیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہیں یعنی علماء کرام اور طلباء اعظام، ان کی مجلس میں ہم نے خطاب کرنا ہوتا ہے، یا بس اوقات وکلاء میں، ججز میں، سیاستدانوں میں، سائنسدانوں میں، پروفیسرز حضرات، ڈاکٹر حضرات یا خواتین میں، مختلف شعبہ زندگی سے متعلقہ جو افراد اور احباب اور اصحاب ہیں ان سے ہم نے مخاطب ہونا ہوتا ہے۔ اب قرآن ہمیں اصول کیا دے رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ مخاطب ہوں سیاسی لوگوں سے اور آپ سیاسی زبان ہی استعمال نہ کریں۔ سیاسی زبان سے مراد جھوٹ کی زبان نہیں، سیاسی زبان سے مراد ہے کہ ایسی زبان اور ایسے الفاظ کہ جس کو سیاستدان سمجھیں۔ ہم مثالیں ایسی پیش کریں جو سیاستدانوں سے متعلقہ ہوں، سیاست سے متعلقہ ہوں، اور انہیں قوم کا رحم اپنے دل میں پیدا کرنے والی باتیں ہوں، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرنے والی باتیں ہوں، یعنی ان سے ریلیٹ اور متعلق اور منسلک ہم نے زبان اور الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ اگر مجمع ایسا ہے کہ جو بیچارے بالکل پنجابی ہیں، یعنی وہ اردو بھی نہیں سمجھتے، اب آپ وہاں پر جا کر شائستہ، شستہ، عمدہ، خوبصورت اگر اردو استعمال کریں گے تو وہ ساری کی ساری آپ کی باتیں ان کے اوپر سے گزرتی جائیں گی، انہیں کچھ پلے نہیں پڑے گا، کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح مجمع ہے پڑھے لکھے لوگوں کا جو اردو سمجھتے ہیں، اردو بولتے ہیں۔ اب اگر آپ ان کے سامنے جا کر وہاں پر پنجابی میں بیان شروع کر دیں تو ان بیچاروں کو تو پنجابی آتی نہیں۔ یا پھر یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یا ایک زاویہ ہوتا ہے، وہ افراد کے جو آپ کے مخاطب ہیں، ان احباب اور افراد کو جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں پنجابی، اس کی وجہ سے وہ آپ کی بات کو ہلکا لیتے ہیں، آپ کی شخصیت کو ہلکا لیتے ہیں، آپ کے دلائل براہین کی اس زبان کو استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے ہاں کسی قسم کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ ایسی جگہ پر گفتگو اپنی اس زبان میں نہیں کریں گے
کہ جس کی وجہ سے ان کو وہ زبان تو سمجھ آتی ہے، لیکن ان کے ہاں اس زبان میں گفتگو کرنا، آپ کی گفتگو، آپ کے مدعا، آپ کے مقدمے، آپ کے نظریے اور سوچ کا جو قد کاٹ ہے اس کو کم کرنے والی بات ہے، اس کا گراف گرانے والی بات ہے۔ تو آپ نے ایسی زبان بھی استعمال نہیں کرنی۔ میں نے اس کی سمپل مثال دی ہے۔ سامنے آپ کے سکولنگ والے افراد بیٹھے ہیں، سامنے آپ کے کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء بیٹھے ہیں۔ اب اگر آپ وہاں پر پنجابی میں جا کر بیان کریں گے نا تو ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اگر پلے پڑ بھی گیا پنجابی کی وجہ سے، کوئی انہیں سمجھ آتی ہے زبان کی، لیکن آپ کی باتوں کی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھنا یہ کہ میرا مجمع کیسا ہے۔ پیور پینڈو پنجابی بیٹھے ہیں تو آپ ٹھیٹ وہاں پر پنجابی بولیں، وہ آپ کی بات کو پک کریں گے، قبول کریں گے، لیں گے، عمل کریں گے، اچھا لگے گا۔ کئی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں اسپیشل بابے کہ خطیب صاحب، مولوی صاحب جی پنجابی سے گل کرے ہو، حالانکہ وہ خبریں سنتے ہیں اردو میں، حالانکہ یہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ویڈیو سنتے ہیں اردو میں۔ آپ کو وہ پنجابی میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے پنجابی چ سنن دا مزہ ہوندا، انہوں نے جڑی بوتی سمجھ ہوندی نا، بوتی سمجھ وہ پنجابی چ ہوندی ہے۔ جداں ہوں میں تہاڈے نال پنجابی بولدا پیا تے تانوں سمجھ آ رہی نا، ایداں ہی انہاں بابیاں نوں، انہاں لوکاں نوں، انہاں پینڈواں نوں، انہاں دیہاتیاں نوں جدوں تسی پنجابی چ گل بات کردے جے نا اللہ تے اللہ دے رسول دی، تے انہاں نوں بہتی سمجھ ہوندی ہے، انہاں دے پلے گل بہتی پیندی ہے۔ تے اس واسطے وہ کہہ رہے ہوندے آ کہ مولوی صاحب جی پنجابی چ بیان کریو، پنجابی چ سونیاں سونیاں گلاں کریو۔ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پلے پنجابی پڑتی ہے۔ اردو سمجھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن مقصود کیا ہے کہ آپ جس قوم میں جائیں، جس مجمع میں جائیں، جن سامعین کے پاس جائیں، ان میں جا کر ان کی بولی کے مطابق گفتگو کریں۔ اردو والے ہیں، اردو کو لائک کرتے ہیں تو آپ اردو میں بات کریں، پنجابی کو لائک کرتے ہیں پنجابی میں بات کریں، اگر انگلش میں وہ انگلش کو لائک کرتے ہیں تو آپ انگلش میں بات کریں، اگر آپ کو آتی ہے انگلش تو۔ ایک اور بھی میں بات عرض کر دیتا ہوں، ایک اور زبان ہے آج کل، آپ نے سنی نا، اردو، پنجابی، ہندی، سندھی، بروہی، بلوچی، انگلش، ایک اور زبان ہے آج کل، اور اس زبان کو کہتے ہیں، وہ ابھی ابھی وجود میں آئی ہے، ابھی ابھی سے مراد آج کل میں نہیں، تھوڑا وقت لگا ہے، تقریباً آپ 10 سال 15 سال کہہ لیں، اس کو پراپر ایک زبان کا، ایک زبان کی حیثیت اور سٹیٹس سے معاشرے میں رائج ہوئے، اور اسے کہتے ہیں ارلش زبان۔ کیا کہتے ہیں؟ ارلش زبان۔ یہ ارلش زبان کون سی ہے؟ آپ بھی بولتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں ارلش زبان کیا ہوتی ہے۔ ارلش میں جو ار ہے نا، ار، الف اور را، یہ اردو کا الف اور را لیا گیا ہے، اور جو آگے لش ہے نا، لش، ار لش، یہ لش لیا ہے انگلش کی آخر سے لام اور شین کو۔ اردو کا شروع والا الف را اور انگلش کے آخر سے لام اور شین، تو یہ بن گیا ارلش۔ کیا مطلب؟ اردو میں انگلش زبان کے الفاظ کے ٹانکے لگا کر بات کرنا، اردو زبان میں انگلش الفاظ کا استعمال کر کے بات کرنا۔ یہ جو مکس زبان ہوتی ہے نا، اردو اور انگلش، ویسے تو جو ہماری اردو ہے یہ مختلف قسم کی زبانوں کا مجموعہ ہے، اسے لشکری زبان کہا جاتا ہے اردو کو، چونکہ مختلف زبانوں کے الفاظ اس زبان میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں فارسی کے اور عربی کے زیادہ الفاظ ہیں، عربی اور فارسی زیادہ ہے ہماری اردو میں، اسی طرح اس میں ہندی کے الفاظ بھی ہیں، انگلش کے الفاظ بھی ہیں، مگر آج کل سب سے زیادہ جو استعمال ہو رہے ہیں ہماری اردو زبان میں الفاظ، وہ انگلش زبان کے الفاظ ہیں۔ تو یہ جو مکس ہم زبان استعمال کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موبائل یوز کرنا چاہیے، یوز، یہ کیا ہے؟ انگلش۔ ہم نے اپنی اردو جو الفاظ ہیں، جملہ ہے، اس میں کس کا ٹانکا لگایا؟ انگلش لفظ کا۔ ہمیں کوالیفائیڈ نمائندوں کی ضرورت ہے، کوالیفائیڈ، یہ کیا ہے؟ انگلش۔ ہم نے ٹانکا لگایا اپنی اردو زبان کے جملے میں انگلش لفظ کا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں
ایک اچھا ساؤنڈ چاہیے. آپ کا ساؤنڈ کیسا ہے, یعنی آپ کی آواز کیسی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انگلش لفظ کا ہم نے ٹانکا لگایا اپنی اردو میں. یا ہم کہتے ہیں کہ پلیز, یعنی برائے مہربانی نہیں, یا مہربانی, ہم کیا کہتے ہیں اس کی جگہ پر پلیز. تو یہ کیا ہے؟ انگلش زبان کا ٹانکا. تو یہ ہم جو اپنی زبان میں اردو میں انگلش الفاظ کا ٹانکا لگاتے ہیں نا, اس نئی زبان اور نئے انداز کو ارلش زبان کہا جاتا ہے. خطباء کے لیے ارلش زبان کو استعمال کرنا اس وقت ناگزیر ہے. یعنی کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان میں ارلش زبان کو عمل دخل نہ دیں. لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کو ارلش زبان بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آج کا طبقہ ہے, سکول میں پڑھنے والا, کالج میں پڑھنے والا, یونیورسٹیز میں پڑھنے والا, بینکوں میں جانے والا, اداروں میں جانے والا, دفاتر میں جانے والا, تو یہ طبقہ آج کے زمانے میں ارلش زبان کو زیادہ سمجھتا ہے. اور ایک گہری بات, اگر کوئی خطیب, کوئی عالم ممبر پر بیٹھ کر یا کرسی پہ بیٹھ کر یا ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کے یا مائک کے سامنے کھڑے ہو کے جب سپیچ اور گفتگو کرتا ہے اور وہ اپنی گفتگو میں انگلش الفاظ کو استعمال نہیں کرتا, پیور خالص اردو بول رہا ہے, انگلش الفاظ استعمال نہیں کرتا, نفسیاتی طور پر یہ والا جو طبقہ سامنے آپ کے بیٹھا ہوتا ہے نا, یہ آپ کو کمتر سمجھتا ہے, آپ کے دلائل کو کمتر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے مولوی صاحب کو کچھ پتہ نہیں دنیا جہاں کا, یہ بس راگ آلاپ رہے ہیں. گویا کہ ان کے ہاں آپ کی گفتگو کی وقعت اور ویلیو کم ہو جاتی ہے, لو ہو جاتی ہے جب آپ ارلش زبان استعمال نہیں کرتے, یعنی اپنی گفتگو, اپنے جملوں, اپنے پیرایوں اور اپنی بات میں انگلش الفاظ کا استعمال نہیں کرتے. تو ہم ایک ضرورت کے تحت, ویسے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنی اردو زبان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ ہم نے اردو کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. یعنی ہم نے اردو کو انگلش کی بے دام لونڈی بنا دیا ہے. ہم نے انگلش کو حاکم بنا دیا اور اردو زبان کو محکوم بنا دیا. اور یاد رکھیے گا, وہ قوم کہ جو اپنی زبان سے انصاف نہیں نہ کرتی, تاریخ ایسی قوم کو کبھی معاف نہیں کرتی جو اپنی زبان کے ساتھ انصاف نہ کرے. اور زبان کے ساتھ نا انصافی یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی زبان کو حقیر سمجھیں. آج ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے, اردو کو حقیر سمجھا جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی سرکاری دستاویزات ہیں, جتنے بھی ہمارے سرکاری اعلانات ہوتے ہیں یا پرائیویٹ بھی, پہلے تو سرکاری تھا, پرائیویٹ کچھ اور تھا, اب پرائیویٹ بھی, حتیٰ کہ عامی بندے بھی انگلش میں لکھی ہوئی تحریر کو اہمیت دیتے ہیں. دکانوں کے باہر اگر کوئی اعلان آویزاں ہے انگلش میں, سکول کے گیٹ پہ اعلان آویزاں ہے انگلش میں, بینک کے باہر کوئی اعلان آویزاں ہے انگلش میں. ہر جگہ پر انگلش کو ہم نے جگہ دے دی اور اپنی زبان اردو کو دیش سے نکال دیا, زبان سے خارج کر دیا, دل و دماغ سے خارج کر دیا. حقیر اور بے وقعت اور ان ویلیو سمجھا جاتا ہے اپنی زبان یعنی اردو کو. لیکن چونکہ یہ ایسا ہو چکا ہے, ایسا ہو چکا ہے, اور اس میں ملوث اور ایسا کرنے والے یہ باہر کی دنیا سے پڑھ کر آنے والے ہمارے افراد اور احباب ہیں, وہ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا بالخصوص مذہبی طبقہ ہے, مولوی طبقہ ہے, وہ اس جرم میں شریک کار نہیں ہے. مگر جو اب یہ مولوی طبقہ, علماء کا, خطباء کا ارلش زبان استعمال کر رہا ہے, یا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ استعمال کریں, ہم مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں, شوق سے نہیں. ہمارا دل کڑتا ہے, درد ہوتا ہے, ہمیں دکھ پہنچتا ہے, مجبوری کی وجہ سے ہم ارلش زبان کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اس سارے کے سارے بگاڑ کا سبب اور ذریعہ اور اس بگاڑ کو لانے والے, بپا کرنے والے, ظلم اور ناانصافی اور زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ وہ یہی طبقہ ہے جو ہمیں باہر کی دنیا سے پڑھ کر, بالخصوص ہمارے سیاستدان, سرکاری لوگ, یہ ہیں اصل مجرم اردو زبان کے ساتھ ناانصافی کرنے والے, اردو زبان کا گلا گھونٹنے والے, اردو زبان کا قتل کرنے والے, یہ لوگ ہیں. تاریخ ان کو یاد رکھے, ان کے چہرے, ان کی شخصیات, ان کے نام پہچانے. یہ مجرم ہیں اردو زبان کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام ہو گیا, ایسا انہوں نے کر دیا, بیڑا غرق کر دیا.
अब हमने चूंकि दीन का पैगाम पहुंचाना है, हक का पैगाम पहुंचाना है, हमें खतीब को दौरे हाजिर के तकाजों को समझना होगा कि दौरे हाजिर के बदलते हुए तकाजे क्या हैं। हमने उसके मुताबिक दीन के पैगाम और मैसेज को उस कालम में ढालने की कोशिश करनी है, उस सांचे में लाकर लोगों के सामने पेश करना है, ताकि लोग दीन की बात को अनवैल्यू ना समझें, बेवकात ना समझें, बल्कि उसे एक मिचोर बंदे की बात और सुलझे हुए बंदे की बात और एक समझदार बंदे की बात समझें और समझदार बात को लेने की कोशिश करें। हमने इस तकाजे, इस जरूरत के पेश नजर अपनी जुबान में खिताब के दौरान, तकरीर के दौरान, स्पीच के दौरान, वाज के दौरान, दरस के दौरान इंग्लिश जुबान के अल्फाज को इस्तेमाल करना है, जिसे मैंने अर्लिश जुबान का नाम दिया है। लेकिन इसके लिए चंद एक शराइत हैं। नंबर एक, जब आप अर्लिश जुबान का इस्तेमाल करें मिंबर पर, मजमे के सामने, तो आपने अर्लिश जुबान में जो लफ्ज इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे उसका जो मुतरादिफ या मुतकारिब लफ्ज हमारी उर्दू में बोला जाता है, आपने साथ में वो भी इस्तेमाल करना है, लफ्ज यानी लगाकर या अलग जुमले से। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हमें क्वालिफाइड नुमाइंदों की जरूरत है, तो आप यूं कह सकते हैं कि हमें क्वालिफाइड यानी पढ़े लिखे और माहिर नुमाइंदों की जरूरत है। ये दो आपने अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, हम माना एक इंग्लिश का एक उर्दू का, इस वजह से कि आपका जो मजमा है वो मिला जुला मजमा होता है, उसमें अर्लिश जुबान वाले भी हैं और उर्दू जुबान वाले भी हैं। तो ये जो क्वालिफाइड आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है ये अर्लिश जुबान वालों के लिए है, और जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना पढ़े लिखे, माहिर, जीरक, नुमाइंदे, ये जो आपने ये वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है ये आपने इस्तेमाल किया है उर्दू बोलने वालों, उर्दू समझने वालों के लिए। गोया कि मजमा चूंकि आपका दो किस्म का है तो आपने दोनों का ख्याल रखना है। ये है यानी के साथ, क्वालिफाइड यानी तालीम याफ्ता, माहिर, पढ़े लिखे नुमाइंदों की जरूरत है, यानी के साथ आपने उसका जो इंग्लिश जुबान का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया उसका माना भी आपने उर्दू में बता देना है, ताकि ये लफ्ज अर्लिश वालों के लिए हो जाए और ये वाला लफ्ज उर्दू वालों के लिए हो जाए। नंबर सेकंड पे है कि आप इसके लिए दो जुमले इस्तेमाल करेंगे। नंबर एक, अर्लिश जुबान समझने वालों के लिए, और नंबर दो, जो उर्दू जुबान समझते हैं और इंग्लिश जुबान के अल्फाज को नहीं समझते उनके लिए। आप कहेंगे कि हमें क्वालिफाइड नुमाइंदों की जरूरत है, हमें पढ़े लिखे, माहिर, तजरीबाकार नुमाइंदों की जरूरत है। ये आपने दो जुमले बोले, एक इनके लिए, एक इनके लिए। आप कहते हैं कि हमें सेंस ही नहीं है, ये सेंस का लफ्ज आपने किसके लिए इस्तेमाल किया, अर्लिश वालों के लिए। आप कहते हैं हमें शुरूर ही नहीं है, ठीक है, ये शुरूर का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया, उर्दू वालों के लिए। या आप कहते हैं हमें सेंस यानी शुरूर ही नहीं है, सेंस यानी शुरूर ही नहीं है। आप दो जुमले अलग अलग बोलकर भी इस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं और मजमे में दोनों किस्म के अफराद का लिहाज कर सकते हैं, और इसी तरह इंग्लिश और उर्दू जुबान के लफ्ज के दरमियान लफ्ज यानी लगाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। ये इसमें बुनियादी आपने शर्त का ख्याल रखना है। इसी तौर पर बास इंग्लिश के अल्फाज ऐसे हैं कि जिनका तर्जमा करने की जरूरत नहीं, यानी वो हर बंदा ही समझता है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट, ये लफ्ज इंग्लिश का है, ये अर्लिश जुबान वाले भी समझते हैं और जो आम सादा बंदा है वो भी इसको समझता है। अब आपने ये नहीं कहना कि गवर्नमेंट यानी सरकार, या आपने कहना कि हम गवर्नमेंट से अर्ज करते हैं, फिर आप कहें कि हम सरकार से अर्ज करते हैं, नहीं। ये चूंकि लफ्ज कॉमन है सबके दरमियान, इसको आपने इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह आप कहें कि हम जो चीजें फ्रिज में रखते हैं और फिर आप इसकी तशरीह के तौर पर कहें कि यानी ठंडे करने वाली मशीन में जो हम रखते हैं या महफूज करने वाली मशीन में जो हम रखते हैं, गोया कि आपने उर्दू बोल दिया और इंग्लिश बोल दिया। यह गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि फ्रिज का लफ्ज ये आम है, इसको सभी समझते हैं।
تو ایسے گویا کہ انگلش کے الفاظ، یہ ایک اصول ہے کہ جن انگلش کے الفاظ کو سبھی سمجھتے ہیں، سبھی جانتے ہیں ان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا اس سے مراد ہے، تو ایسے الفاظ کا آپ نے یعنی کے ساتھ تعبیری، تشریحی، تفسیری لفظ اردو والا نہیں بولنا، یا ایسے الفاظ کو استعمال کر کے ٹانگ کے جوڑ لگا کے آپ نے الگ سے جملہ تعبیراً، تشریحاً، تفسیراً نہیں بولنا۔ ایسے الفاظ کو بس آپ نے ایک مرتبہ استعمال کرنا ہے، کیونکہ مقصود کیا ہے، لوگوں کو بات سمجھ آئے، جیسا کہ اللہ کہتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے سامنے حق واضح ہو سکے، یہ بیان کرنے والا، بولنے والا ان کے سامنے اپنی بات کو پہنچا سکے، اپنے مدعا کو ڈیلیور کر سکے۔ اب دیکھیں جس طرح میں نے لفظ بولا ڈیلیور، یہ ارلی زبان گویا میں نے استعمال کر دی، تو یہ میں آپ احباب کے سامنے ایک بہت پیچیدہ اور بڑی گہری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے مذہبی طبقے میں جو اس کو معیوب اور معتوب سمجھتے ہیں۔ میرے پیارو، بالکل معیوب بھی ہے، معتوب بھی ہے، جیسا کہ میں نے ماقبل میں کہا، یہ ناانصافی ہے، قتل ہے ہماری زبان کا، اردو کا۔ مگر کریں کیا ہم؟ زمانہ بدل گیا، ان بدبختوں نے ہماری زبان کے ساتھ ناانصافی کی اور ایسا کھلواڑ کیا کہ ہم مجبور ہو گئے، ہمارے ہاتھ بند گئے، ہماری زبان بند گئی۔ ہم تو مجبوری کی وجہ سے یہ قدم اٹھا رہے ہیں، شوق اور ذوق کی وجہ سے نہیں، دل کی خوشی کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ جو ہم لوگ ہیں، میں اکثر و بیشتر ایک جملہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ مذہبی لوگ، نظریاتی لوگ موجودہ حالات و واقعات کو جنگی حالات سمجھیں۔ جنگی حالات سے مراد صرف اسلحے کی جنگ نہیں، ویپن کی جنگ نہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ جنگی حالات سے مراد یہ ہے کہ جنگی کیفیات سے ہم گزر رہے ہیں ہر حوالے سے۔ جنگی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ انسان کے سر پر کوئی شے، کوئی ذمہ داری، کوئی معاملہ، کوئی آفت، کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، اس انہونی سچویشن میں انسان نے کیا کرنا ہے، اس انہونی کیفیت میں انسان نے کیا کرنا ہے، تو ہم جو جنگی احکامات ہماری شریعت ہمیں دیتی ہے اس کے مطابق ہم نے معاملات کو لے کر چلنا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جنگی حالات و واقعات میں اپنا دفاع، اپنے مذہب، ملک، ملت، نظریے، سوچ، عقیدے کا، اپنے لوگوں کا دفاع یہ مقدم ہوا کرتا ہے، باقی ساری کی ساری چیزیں مؤخر۔ اور پھر اس میں کئی سارے عام روٹین کے حالات و واقعات اور احکامات بدل جاتے ہیں، جیسا کہ نماز ہے۔ نماز عام روٹین میں ہم کیسے پڑھتے ہیں اور جنگ میں آپ دیکھیں کیسے پڑھیں گے، ایک رکعت امام کے پیچھے، ایک رکعت کے لیے ہم نماز میں ہی ہم چلے جاتے ہیں اسلحہ لے کر، سرحد پہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالات بدل گئے، کیوں؟ جنگی حالات ہیں۔ تو جنگی حالات میں شرعی احکامات وہ تغیر کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی ذات ان کے لیے دوسرے رولز اور قوانین جاری کر دیتا ہے۔ سیم اسی طرح ہم موجودہ حالات میں، اگر میں اس کو یوں کہنا چاہوں کہ 2000 کے بعد، یعنی جو 1999 کے بعد سلسلہ شروع ہوا، ایک نئی صدی کا آغاز ہوا ہے جس کو ہم 2001، 2002، 3، 4، 5، 2025 کہتے ہیں، یہ اس کے بعد سے جنگی حالات ہیں۔ مسلمان عالمی لیول پر جنگی حالات سے دو چار ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ جنگی حالات سے مراد ویپن نہیں، اسلحہ نہیں، وہ بھی ایک ہے، لیکن مین کیا ہے کہ ہم ہر محاذ پہ جنگی حالات میں، میڈیا کے محاذ وہ بھی ہمارے لیے جنگی پوزیشن ہے۔ اسی طرح صحیح بیانیاں، غلط بیانیاں، جنگی ہمارا ایک کیفیت چل رہی ہے۔ اسی طرح سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، وہاں پر نصاب، وہاں پر پڑھائی، وہاں پر اساتذہ، پروفیسر کیا ذہن سازی کر رہے ہیں، وہ جنگ کا ماحول ہے۔ ہمیں جنگی بنیادوں پر، گویا کہ یہ جنگی لفظ میں نے ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے، یا جو ایک خاص اور خالص جنگ کی کیفیت ہوتی ہے اس کے مظہر کے لیے میں نے جنگی لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ چونکہ اہل علم ہیں، میرے اس لفظ اور اس لفظ کے استعمال اور اس کی گہرائیوں کو سمجھیں گے کہ میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم مسلمان بالخصوص جو نظریاتی اور اسی طور پر مذہبی ہیں، وہ جنگی حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں جنگی بنیادوں پر فیصلے کرنے ہیں، ہمیں جنگی بنیادوں پر چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ جو میں نے کہا نا زبان کا معاملہ، چونکہ یہ ہمارے اوپر تھوپ دی گئی، لاگو کر دی گئی، ہمارے اوپر یہ ڈال دی گئی کہ آپ نے اپنی اردو زبان میں انگلش لفظوں کو استعمال کرنا ہے۔ اور ایک وقت یہ بھی آنے والا ہے، اس کثرت کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے
کہ ہمارے دیش سے اردو زبان رخصت ہو جائے گی، اجازت نہ ہوگی اردو زبان کا کوئی لفظ استعمال کرنے کی، غلام بنا دیا جائے گا کامل اور مکمل اور اتم درجے کا انگلش زبان کا ہمیں بولنا پڑے گی، لکھنا پڑے گی، اور آج آہستہ آہستہ یہ کام چل رہا ہے اور یہ بڑی تکنیک کے ساتھ چل رہا ہے، ہم ہی نہ اس کو سمجھ پائے، اور آج یہ معاملہ آ چکا ہے کہ ترغیب دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے علماء کو، خطباء کو، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ نے اپنے منبر پر، محراب میں اور اپنی مسند پر ارلش زبان کا استعمال کرنا ہے، اپنی اردو میں انگلش لفظوں کو استعمال کرنا ہے۔ اور میں نے یہ تو آپ کے سامنے ایک تاریخی اور حالاتی اور مشاہداتی اور تجرباتی چیزیں رکھی ہیں، قرآن پاک سے میں آپ کے سامنے اس کی دلیل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس بھی قوم میں کوئی بھی پیغمبر اور رسول اور نبی بھیجا تو ہم نے اس نبی اور رسول اور پیغمبر کو اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ قوم کے لوگوں کو اس پیغمبر کی دعوت بات سمجھ آئے۔ تو چونکہ ہم جس قوم سے مخاطب ہوتے ہیں اور جو قوم ہمارا مخاطب ہوتی ہے اس قوم کی زبان ہے ارلش، اردو میں انگلش لفظوں کا ٹانکا استعمال کرنا، وہ سنتے بھی یہ ہیں، وہ بولتے بھی یہ ہیں، تو ہماری مجبوری ہے قرآن پاک کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس قوم میں جاؤ اس قوم کی بولی بولو جو ان کو سمجھ آئے، جس مجمع سے مخاطب ہوں فرمایا کہ اس مجمع سے آپ نے وہ الفاظ، وہ زبان، وہ لسان، وہ لغت استعمال کرنی ہے، ڈکشنری سے ان لفظوں کو اٹھانا ہے کہ جو لفظ ان کو سمجھ میں آئیں، یہ نہ ہو کہ ان کے سر کے اوپر کی باتیں ہوں اور وہ آپ کی بات کو لے ہی نہ سکیں۔ اسی طرح ہم بس اوقات جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں، ہم اس میں اصطلاحات جو ٹرمز ہوتی ہیں ہم اس استعمال کرتے ہیں، جو دیہاتی طبقہ ہوتا ہے وہ ان ٹرمز کو، ان اصطلاحات کو سمجھتا نہیں ہے، تو گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چونکہ ایسی زبان کو جو اصطلاحی زبان ہے نہیں سمجھتا، تو آپ نے بھی اصطلاحی زبان استعمال نہیں کرنی، آپ نے بھی جو شرعی اور کتابی اور فنی جو ابحاث ہیں ان کی جو ٹرمز اور اصطلاحات ہیں، عام سادہ لو جو انسان اور مسلمان اور سامعین اور آپ کے جو مخاطب بنتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ایسی زبان استعمال نہیں کرنی، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ بات پہنچانا، بات سمجھانا، کہ وہ بات کو پک کریں، قبول کریں۔ آپ کے اصطلاحی جملوں، آپ کے اصطلاحی استعمالات، آپ کے اصطلاحی الفاظ کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ ان تک گویا کہ بات پہنچا ہی نہیں سکے، بات کر کے بھی نہیں پہنچا سکے۔ تو بین آپ عامت الناس کے مجمع میں اصطلاحی الفاظ استعمال نہیں کریں گے، ہاں بالفرض آپ استعمال کرتے ہیں، یا میں یوں کہوں گا کہ آپ استعمال کریں، کس لیے؟ ذرا علمی دھاک بٹھانے کے لیے۔ یہ بھی بس اوقات لازم ہوتا ہے کہ آپ مجمع پر اپنی علمی دھاک بٹھائیں کہ میں کوئی ایویں شیویں نہیں، میں صاحب علم ہوں، اور یہ کوئی ریاکاری بھی نہیں ہے، یہ تقاضا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے اگلے بندے کو بتانا، ورنہ پھر وہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ تو اپنی علمی قد کاٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ اصطلاحی الفاظ استعمال کریں، ٹرمز اور اصطلاحات استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ سادہ لفظوں میں اس کا معنی، مفہوم، مطلب وہ بھی ان کے سامنے بیان کریں، تاکہ دونوں کام ہو جائیں، ان کو سمجھ بھی آ جائے اور جو آپ کا علمی، کتابی، تحقیقی قد کاٹ ہے وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں کہ حضرت صاحب علمی شخصیت ہے، حضرت صاحب نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، حضرت صاحب نے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے، یہ پکچر بھی ان کے سامنے آ جائے اور بات بھی ان کو سمجھ آ جائے۔ جس طرح قرآن پاک کی اصطلاحات ہیں، قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ہے محکم آیات، ایک ہے متشابہ آیات۔ اب عامی بندہ محکم کو کیا سمجھے؟ بلکہ عامی بندہ کیا، جو دنیاوی پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی محکم کا پتہ نہیں، ان کو بھی متشابہ کا پتہ نہیں، تو آپ یہ اصطلاح تو آپ استعمال کریں گے، لیکن ساتھ میں محکم کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل واضح ہو، اس کے سمجھنے کے اندر انسان کو اتنی اپنی عقل نہ دوڑانی پڑے یا پوچھنا نہ پڑے کہ یہ کیا اس کا مطلب اور مفہوم ہے، یعنی بالکل واضح۔ اور ایک ہوتا ہے متشابہ، یعنی جس میں انسان ابہام کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا یہ معنی ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے۔ یہ جو آیات کا اللہ پاک کی ذات نے دو قسم کا ذکر کیا ہے، تو یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے قرآن پاک کی، آپ نے اس کو سادہ لفظوں میں عوام کے سامنے بیان کرنا ہے کہ متشابہ کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک کی ذات کا ذکر آتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھوں پر، کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کا چہرہ باقی رہے گا، باقی ہر شے ہلاک ہو جائے گی۔
تو یہ متشابہات میں سے ہے نا. تو آپ نے متشابہ کا لفظ استعمال کیا، یہ اصطلاحی لفظ ہے، یہ ٹرم ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں اس کے لوگوں کے لیے استعمال بھی کرنا ہے ایسے الفاظ کو کہ جس کی وجہ سے انہیں متشابہ سمجھ آئے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہنا کیا چاہتے ہو، تو انہیں وہ جو ان کے ہاں ایک چیز لاشعوری طور پر پائی جاتی ہے نا ان کے اندر سے کہ خطیب صاحب کہنا کیا چاہتے ہو، یہ لفظ استعمال کر کے کہنا کیا چاہتے ہو، تو وہ آپ اصطلاحی لفظ کے ساتھ جب تعبیری، تشریحی، تفسیری الفاظ اور جملے استعمال کریں گے تو اس سے ان کو بات سمجھ آئے گی کہ خطیب صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرے پیارو اس بات کو دل دماغ میں بٹھا لیں کہ جیسا مجمع ہو ویسی آپ نے وہاں پر جا کر زبان استعمال کرنی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسا مجمع اس کے مطابق آپ نے بات کرنی، یعنی موضوع. تاجر ہیں تو تاجروں سے متعلقہ، وکلاء اور ججز ہیں تو ان سے متعلقہ، یعنی انصاف اور عدل اور عدلیہ ان سے متعلقہ. سیاستدان ہے تو سیاستدان عوام کی خدمت یہ وہ اس سے متعلقہ. ایک یہ ہے جیسا مجمع ویسا موضوع. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ زبان کا انتخاب، الفاظ کا انتخاب ویسا کریں گے جیسا کہ آپ کے سامعین ہیں، جیسا کہ آپ کے سننے والے ہیں. یہ آپ نے اپنی تقاریر کے لیے، سپیچز کے لیے، بیانات کے لیے، خطابات کے لیے اس اصول کو لازمی گرداننا بھی ہے اور اس کو لازمی سمجھنا بھی ہے. اللہ پاک کی ذات نے جب یہ اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کوئی ہم نے رسول ایسا نہیں بھیجا کہ زبان قوم کی ہو پشتو اور رسول ہو عربی میں. ایسا نہیں. قوم کی زبان ہو سریانی اور رسول عربی بولتا، اسے سریانی کا پتہ نہ ہو اور قوم کو عربی کا پتہ نہ ہو. ایسا نہیں. قوم کی زبان سریانی تو رسول بھی سریانی، قوم کی زبان عبرانی رسول بھی عبرانی، قوم کی زبان عربی رسول بھی عربی. بلسان عربی مبین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء اور سب سے آخری رکوع کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے واضح عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں، وہ زبان کے جو قوم کو سمجھ آتی تھی. تو یہ اللہ پاک کی ذات کا بتایا ہوا اصول ہم خطباء کو بھی اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے. بچے ہیں تو بچوں میں بچوں والی جا کے بات کرے. ایک تقریب میں اگر آپ شریک ہیں، وہاں پر آپ کا موضوع ہے جنگ آزادی یا پاکستان کیسے بنا تھا، بچے ہیں آپ کے سامنے، تو اب آپ ان کے سامنے ہائی لیول کی باتیں نہ کریں، بچوں سے بچوں والی باتیں کریں. یعنی پاکستان بتائیں کیسے بنا تھا، کیا ہوا تھا، جنگ آزادی بتائیں، شاملی کا میدان بتائیں، قاسم نانوتوی بتائیں، فضل حق خیر آبادی بتائیں، رشید احمد گنگوہی بتائیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بتائیں، قائد اعظم بتائیں، علامہ اقبال بتائیں، حکیم الامت اشرف علی تھانوی بتائیں، علامہ شبیر احمد عثمانی بتائیں، علامہ ظفر احمد عثمانی بتائیں، سب بتائیں، لیکن بچوں کی زبان میں ان کو بتائیں. بات کریں بچوں کی زبان میں، الفاظ استعمال کریں بچوں کی زبان میں. مثال کے طور پر پرچم کشائی کی بات کر رہے ہیں، بچے سمجھتے نہیں پرچم کشائی کیا ہوتی ہے، بڑے سمجھیں گے جو ادھر بیٹھے ہوں گے پرچم کشائی کیا ہوتی ہے، بچے نہیں سمجھتے. تو آپ بچوں سے کہو گے میرے پیارے بیٹو، ایک لوہے کا ڈنڈا ہوتا ہے اور وہ ڈنڈا زمین میں نصب ہوتا ہے، زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے اور اس رسی کے ساتھ پرچم ہوتا ہے، وہ پرچم نیچے ہوتا ہے. تو ایسے رسی کھینچ کے نا ادھر سے وہ رسی دوسری طرف جو پرچم جس کے ساتھ بندھا ہوا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور اوپر جا کر جب جھٹکا دیتے ہیں تو وہ پرچم کھل جاتا ہے، اوپر سے پھول گرتے ہیں اور پرچم جو ہے لہرانا شروع کر دیتے، اسے کہتے ہیں پرچم کشائی. تو یہ آپ نے پرچم کشائی بیان کی مگر بچوں کی زبان میں. اسی طرح اور بھی کئی ساری چیزیں میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو جیسا مجمع ویسی زبان، جیسے لوگ ویسی زبان، جیسے افراد جیسے سامعین ویسے لفظوں کا انتخاب. یہ لازم اور ضروری ہے اپنا پیغام مترشح اور واضح کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کوئی رسول نہیں بھیجا مگر انہی کی زبان میں بھیجا. کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ پیغمبر اور رسول ان کے لیے پیغام حق کو خوب سے خوب واضح کر سکے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سریام رکھ دیا ہے.